آج ہم 1965 کی پاک بھارت جنگ پر ایک تفصیلی نظر ڈال رہے ہیں جی اور یہ گفتگو خاص طور پر کچھ نئی شائع شدہ کتابوں پر مبنی ہے جن کا حال ہی میں ایک مضمون میں جائزہ لیا گیا ہے۔ بالکل۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں سمجھیں کہ جنگ میں کیا اہم واقعات ہوئے، مختلف زاویے کیا تھے، اور ہاں، بہادری کی کہانیاں، جی جی لیکن کسی خاص نقطۂ نظر کی طرفداری کیے بغیر۔ بالکل صحیح۔ تو ہمارے سامنے بنیادی طور پر ایک ریویو آرٹیکل ہے جو 3 کتابوں کا احاطہ کرتا ہے۔ اچھا، کون سی کتابیں ہیں یہ؟ پہلی ہے دی مانسون وار، ینگ آفیسرز ریمنس۔ یہ امرندر سنگھ اور ٹی ایس شرگل کی ہے۔ جی، یہ مغربی کمانڈ کے نقطہ نظر سے جنگ کو دیکھتی ہے، کافی گہرائی میں، اور اس میں فضائیہ اور بحریہ کے پہلو بھی شامل ہیں۔ ٹھیک۔ اور دوسری ہے نتن گوکھلے کی 1965 ٹرننگ دا ٹائیڈ، ہاؤ انڈیا ون دا وار۔ یہ تھوڑی عام کاری کے لیے ہے، اہم واقعات بتاتی ہے اور یہ موقف پیش کرتی ہے کہ بھارت کیسے جیتا، یعنی ایک طرح سے بھارتی فتح کا بیانیہ۔ جی کہہ سکتے ہیں۔ اور تیسری کتاب وہ ہے روہت اگروال کی بریو مین آف وار، ٹیلز آف ویلر 1965۔ اچھا، یہ نام سے ہی ظاہر ہے۔ جی، یہ فوجیوں کی انفرادی بہادری کی جو داستانیں ہیں ان پر مرکوز ہے۔ زبردست۔ تو آئیے ان کتابوں سے جو معلومات ملتی ہیں ان کی مدد سے اس تاریخی واقعے کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروع کہاں سے کریں؟ پس منظر سے؟ ہاں، میرے خیال میں پس منظر اہم ہے۔ دیکھیں، 1960 کی دہائی کا شروع کا حصہ وہ بڑا اہم تھا۔ بھارت 1962 میں چین سے جنگ ہارا تھا، تو وہ اپنی فوج کو دوبارہ منظم کر رہا تھا، مضبوط بنا رہا تھا۔ جی جی۔ دوسری طرف پاکستان کو امریکہ سے جدید فوجی ساز و سامان مل رہا تھا۔ اچھا۔ تو ان کی فوجی طاقت بڑھ رہی تھی۔ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو، جو اس وقت وزیر خارجہ تھے، وہ پالیسی پر کافی اثر رکھتے تھے اور چین سے بھی تعلقات گہرے ہو رہے تھے۔ اور بھارت میں نہرو کا انتقال ہو چکا تھا۔ بالکل۔ اور کشمیر میں بھی کچھ مقامی سطح پر بے چینی تھی۔ پاکستان نے شاید اس بے چینی کو غلط سمجھا، بھارت مخالف لہر سمجھ لیا۔ تو کیا پاکستان میں یہ سوچ بن رہی تھی کہ بھارت کمزور ہے اور یہ کشمیر حاصل کرنے کا موقع ہو سکتا ہے؟ دی مانسون وار کچھ ایسا ہی اشارہ کرتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ پاکستان میں خاص طور پر بھٹو کے زیر اثر یہ خیال تھا کہ بھارت شاید ایک بڑی فوجی کارروائی کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اچھا۔ اسی سوچ کے تحت شاید اپنی طاقت آزمانے کے لیے اپریل مئی 1965 میں رن آف کچھ میں ایک محدود فوجی کارروائی کی۔ ہاں، وہ رن آف کچھ والا واقعہ۔ جی، وہ ویران علاقہ تھا، کچھ جھڑپیں ہوئیں، پھر برطانیہ نے مداخلت کی، جنگ بندی ہو گئی۔ لیکن دی مانسون وار کے مطابق اس سے پاکستان نے یہ نتیجہ نکالا کہ بھارتی فوج ان کے نئے امریکی ہتھیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ ایک غلط فہمی تھی جس نے آگے کے واقعات کی راہ ہموار کی، شاید آپریشن جبرالٹر کی۔ تو لگتا تو یہی ہے۔ دی مانسون وار بتاتی ہے کہ اسی غلط فہمی نے شاید آپریشن جبرالٹر کو جنم دیا۔ آپریشن جبرالٹر، یہ کشمیر میں درندالی کا منصوبہ تھا؟ یہ کیوں ناکام ہوا؟ کیا مقامی لوگوں نے ساتھ نہیں دیا؟ جی، دی مانسون وار اس کی تفصیل بتاتی ہے۔ یہ منصوبہ کافی بڑے پیمانے پر تھا۔ مقصد تھا کشمیر میں گڑبڑ پھیلانا۔ لیکن یہ بڑی حد تک ناکام رہا۔ ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ مقامی کشمیری آبادی نے ان دراندازوں کا ساتھ نہیں دیا۔ اچھا۔ بلکہ اکثر تو ان کی موجودگی کی اطلاع بھارتی فوج اور پولیس کو دے دی، اور بھارتی سیکیورٹی فورسز نے بھی تیزی سے کارروائی کی۔ تو اگست 1965 کے آخر تک یہ آپریشن تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ تو جب یہ دراندازی ناکام ہو رہی تھی، بھارت کا رد عمل کیا تھا؟ حاجی پیر پاس پر قبضے کا ذکر بہت آتا ہے۔ جی، بھارتی فوج نے شروع میں تھوڑی حیرانی ہوئی، لیکن پھر بڑی تیزی سے حرکت میں آئی۔ مغربی کمانڈ کی جو سربراہ تھے لیفٹیننٹ جنرل ہربخش سنگھ، انہوں نے پہلے ہی اس خطرے کو بھانپ لیا تھا۔ اچھا۔ اور انہوں نے حاجی پیر پاس پر قبضے کی منصوبہ بندی کا حکم دیا۔ یہ دراندازی کا ایک اہم راستہ تھا۔ جی۔ تو آپریشن بخشی اور آپریشن فولاد کے تحت بریگیڈیئر زیڈ سی بخشی کی قیادت میں یہ کارروائی ہوئی۔ اور اس میں 1 پیرا بٹالین کا بہت ذکر ہے۔ بالکل۔ 1 پیرا بٹالین نے میجر رنجیت سنگھ دیال کی کمان میں بہت بہادری دکھائی، اگست کے آخر تک اس اہم درے پر قبضہ کر لیا۔ بریو مین آف وار میں میجر دیال اور ان کی ٹیم کی جو مشکل حالات میں پیش قدمی تھی اس کا ذکر ہے۔ اور ٹرننگ دا ٹائیڈ اسے جنگ کا اہم موڑ کہتی ہے۔
جی وہ کتاب اسے جنگ کا ایک اہم موڑ قرار دیتی ہے کیونکہ اس قبضے سے دراندازی کے راستے بند ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ پھر آیا پاکستان کا چھم سیکٹر میں بڑا حملہ، آپریشن گرینڈ سلیم، اور اس کے جواب میں بھارت نے بین الاقوامی سرحد عبور کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ تو بہت بڑا قدم تھا نا؟ بہت بڑا قدم تھا۔ 1 ستمبر کو پاکستان نے چھم میں ٹینکوں کے ساتھ بڑا حملہ کیا۔ ان کا ہدف تھا اخنور پل پر قبضہ کرنا تاکہ جموں کشمیر کی سپلائی لائن کٹ جائے۔ تو اس کے جواب میں بھارتی قیادت نے یعنی وزیر اعظم لال بہادر شاستری اور وزیر دفاع وائی بی چوہان نے ایک آپ کہہ لیں جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ کیا فیصلہ تھا؟ انہوں نے پاکستانی حملے کا دباؤ کم کرنے کے لیے پنجاب میں بین الاقوامی سرحد عبور کر کے جوابی حملہ کرنے کی اجازت دے دی۔ اچھا، یعنی جنگ کا دائرہ ہی بدل دیا۔ جی، یہ ایک فیصلہ کن مومنٹ تھا جس نے جنگ کا دائرہ وسیع کر دیا۔ چھم میں پاکستانی حملہ شروع میں تو کامیاب رہا، لیکن پھر سنا ہے کہ اس کی رفتار کم ہو گئی۔ دی مانسون وار اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ ہاں، دی مانسون وار کے مطابق ایک اہم وجہ یہ تھی کہ حملے کے دوران پاکستانی کمانڈ میں تبدیلی کی گئی۔ کمانڈ میں تبدیلی دوران حملہ؟ جی، جی او سی یعنی جنرل آفیسر کمانڈنگ کو حملے کے ایک نازک مرحلے پر بدل دیا گیا۔ اس سے جو تقریباً 2 دن کا وقفہ آیا نا، اس نے بھارتی فوج کو سنبھلنے کا موقع دے دیا۔ عجب بات ہے۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ جنگ میں قیادت کی تبدیلی کتنا فرق ڈال سکتی ہے۔ اسی دوران بھارتی فوجیہ بھی میدان میں آ گئی، جس نے پاکستانی پیش قدمی روکنے میں مدد کی۔ اور بریو مین آف وار میں بھی شاید اس محاذ کا ذکر ہے؟ جی، وہاں میجر بھاسکر رائے اور ان کے ہلکے AMX-13 ٹینکوں کا ذکر ملتا ہے، جنہوں نے بھاری پاکستانی ٹینکوں کا مقابلہ کیا تھا۔ واہ! اچھا، تو پھر بھارت نے پنجاب میں آپریشن ریڈل شروع کیا، لاہور کی طرف پیش قدمی۔ کیا یہ کامیاب رہی؟ بھارت نے 3 اطراف سے لاہور کی طرف پیش قدمی کی۔ شروع میں کچھ کامیابیاں ملی، جیسے 3 جاٹ بٹالین نے لاہور کے قریب اچھو گل نہر پار کر لی۔ اچھا؟ بریو مین آف وار میں لیفٹیننٹ کرنل ڈیسمنڈ ہیڈ کی قیادت میں 3 جاٹ کی ڈوگرائی پر قبضے کی کہانی ہے۔ لیکن مجموعی طور پر کیا نتیجہ رہا؟ مجموعی طور پر پیش قدمی تھوڑی سست رہی اور وہ اپنے تمام مقاصد حاصل نہیں کر سکی۔ دی مانسون وار اشارہ کرتی ہے کہ شاید ایک وجہ یہ تھی کہ شروع میں بھارتی زمینی فوج کو فضائی مدد نہیں ملی۔ تو پاکستانی فضائیہ کو فائدہ ہوا ہوگا؟ جی، شروع میں انہیں شاید برتری حاصل رہی۔ لیکن پھر کھیم کرن سیکٹر میں سنا ہے صورتحال بالکل الٹ گئی، پاکستان نے وہاں جوابی حملہ کیا۔ جی ہاں، یہ بھارتی فوج کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا۔ پاکستان نے اپنے نئے طاقتور پیٹن ٹینکوں کے ساتھ کھیم کرن کے علاقے میں بڑا حملہ کیا۔ اور وہیں اسال اوتر کی مشہور لڑائی ہوئی۔ بالکل، اسال اوتر کی لڑائی ٹرننگ دا ٹائیڈ اسے بھارت کی ایک فیصلہ کن فتح قرار دیتی ہے۔ بھارتی فوج نے خاص طور پر 4 گرینیڈیئرز نے زبردست دفاع کیا۔ اور وہیں حولدار عبد الحمید کی بہادری کا واقعہ پیش آیا۔ جی، وہیں کمپنی کوارٹر ماسٹر حولدار CQMH عبد الحمید نے غیر معمولی جرت دکھائی۔ CQMH ویسے تو رسد وغیرہ کا ذمہ دار ہوتا ہے، سینئر NCO۔ جی، انہوں نے اپنی 106 mm ریکوائل لیس رائفل سے، جو ٹینک شکن ہتھیار ہے، کئی پاکستانی پیٹن ٹینک تباہ کیے۔ بریو مین آف وار میں ان کی بہادری کا بڑا تفصیلی ذکر ہے۔ اور وہ سیلاب والی بات کیا تھی؟ ہاں، ایک اتفاق یہ بھی ہوا کہ ایک ٹوٹی ہوئی نہر کا پانی علاقے میں پھیل گیا، زمین دلدلی ہو گئی۔ اس سے پاکستانی ٹینکوں کی پیش قدمی بہت مشکل ہو گئی۔ یعنی قدرت نے بھی ساتھ دیا، کہہ سکتے ہیں۔ اور یہاں پاکستانی 1 آرمرڈ ڈویژن کے کمانڈر بھی ایک حملے میں مارے گئے۔ یہ علاقہ پھر تباہ شدہ پاکستانی ٹینکوں کی وجہ سے پیٹن نگر کہلایا۔ پیٹرن نگر، واقعی یہ نام ہی کافی ہے۔ اچھا، دوسری طرف بھارت نے سیالکوٹ سیکٹر میں بڑا حملہ کیا، آپریشن نیپال۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ یہ بھارت کا سب سے بڑا حملہ تھا جنگ میں۔ پوری 1 کور اس میں شامل تھی۔ مقصد تھا سیالکوٹ پر قبضہ کرنا اور پاکستان کے اہم علاقے رچنا دواب کو خطرے میں ڈالنا۔ تو وہاں کیا ہوا؟ ٹینکوں کی بڑی لڑائیاں ہوئی سنا ہے۔ جی، بہت شدید ٹینکوں کی لڑائیاں ہوئیں، خاص طور پر چاونڈا اور فلورا کے مقامات پر۔ بھارتی 1 آرمر ڈویژن کی قیادت میجر جنرل راجندر سنگھ سپیرو کر رہے تھے۔ اچھا۔ بریو مین آف وار میں 17 پونا ہارس کے کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل AB تاراپور کی بہادری کا ذکر ہے، جو شدید زخمی ہونے کے باوجود لڑتے رہے اور بعد میں شہید ہو گئے۔ لیکن کیا یہ حملہ مکمل کامیاب رہا؟ دی مانسون وار نشاندہی کرتی ہے کہ بھارتی پیادہ فوج کے پاس نہ بختربند گاڑیاں یعنی APCs کم تھیں۔
اوہ، इस वजह से वो टैंकों के साथ तेजी से आगे नहीं बढ़ सके। फिर भी भारतीय फौजें काफी अंदर तक पहुंच गई और सियालकोट के लिए खतरा बन गई। उन बड़े महाजों के अलावा भी तो कुछ कार्रवाइयां हुई होंगी छोटे महाजों पर? जी, मुख्तसर तौर पर अगर देखें तो द मॉनसून वॉर के मुताबिक हुसैनीवाला और सुलेमान की हेडवर्ड्स का दिफा किया गया। ये दरियाओं पर अहम कंट्रोल पॉइंट्स हैं। जी। राजस्थान और सिंध सेक्टर में भी महदूद कार्रवाइयां हुई। भारतीय फौज ने गुदरा रोड पर कब्जा किया तो पाकिस्तान ने मनाबा रेलवे स्टेशन पर। और वो मेजर मेघ सिंह की फोर्स? हाँ, ब्रेव मैन ऑफ वॉर में मेजर मेघ सिंह की मेघदूत फोर्स का जिक्र है, जो दुश्मन के इलाके में जाकर छापामार कार्रवाइयां करती थी। अच्छा, अब जरा फजाइया और बहरिया के किरदार पर आते हैं। द मॉनसून वॉर इस पर खास तवज्जो देती है, आपने बताया था। जी बिल्कुल, दोनों फजाइया अफवाज आईएएफ और पीएएफ ने बहुत अहम किरदार अदा किया। दोनों ने एक दूसरे के हवाई अड्डों पर हमले किए, जैसे पठानकोट, सरगोदा। जी। जमीनी फौज को मदद दी, फजाई लड़ाइयां हुई, दोनों तरफ नुकसान भी हुआ और पायलट्स ने बहादुरी भी दिखाई। कोई खास नुक्ता जो द मॉनसून वॉर उठाती है? किताब ये सवाल उठाती है कि पंजाब में भारतीय हमले के शुरू में जमीनी फौज को फजाई मदद क्यों नहीं मिली। इसकी कोई वाज़ेह वजह नहीं बताई गई। दिलचस्प। और बहरिया का क्या किरदार था? भारतीय बहरिया ने हिस्सा लिया जंग में? ये एक बहुत दिलचस्प पहलू है। द मॉनसून वॉर और टर्निंग द टाइड दोनों बताती हैं कि भारतीय बहरिया के सरबराह थे एडमिरल सोमन। वो चाहते थे कि बहरिया कार्रवाई करे, लेकिन वजीर आजम शास्त्री ने इजाजत नहीं दी। शायद इसलिए कि खदशा था कि इंडोनेशिया की आबदोजें अंडमान जजायर के लिए खतरा बन सकती हैं। ओह, तो बहरिया ने क्या किया फिर? भारतीय बहरिया ने साहिली इलाकों की निगरानी की, पाकिस्तानी आबदोजों को रोके रखा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी बहरिया ने गुजरात के साहिल पर द्वारका की बंदरगाह पर एक अलामती हमला किया। वो ज्यादा महफूज नहीं थी। समझ गई। अब जरा क़यादत की बात करते हैं। भारतीय फौजी क़यादत में क्या कोई इख्तलाफात थे? देखिए, भारतीय क़यादत में वजीर आजम शास्त्री, वजीर दिफा चौहान, आर्मी चीफ जनरल JN चौधरी और मगरिबी कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह, ये अहम नाम हैं। जी। द मॉनसून वॉर में जनरल चौधरी और जनरल हरबख्श सिंह के दरमियान कुछ हिकमत अमली पर, खास तौर पर पंजाब में पेशकदमी की रफ्तार पर इख्तिलाफात का जिक्र मिलता है। अच्छा। और पाकिस्तानी क़यादत में सदर अयूब खान, आर्मी चीफ जनरल मूसा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो नुमाया थे। ये भी कहा जाता है कि जनरल मूसा को ऑपरेशन जिब्राल्टर के मंसूबे पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। इनफरादी बहादुरी की कहानियाँ जंग का हमेशा एक अहम हिस्सा होती हैं। ब्रेव मैन ऑफ वॉर में किन लोगों का खास जिक्र है जिनका नाम शायद हमने अभी नहीं लिया? हाँ, हमने CQMH अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर, मेजर रंजीत दयाल, लेफ्टिनेंट कर्नल हीद और मेजर भास्कर राय का जिक्र किया। जी। इनके अलावा भी बहुत से हीरोज थे। मिसाल के तौर पर सूबेदार अजीत सिंह, 4 सिख, जिन्होंने लाहौर सेक्टर में बरकी के मुकाम पर बहादुरी दिखाई। अच्छा। लेफ्टिनेंट कर्नल AS वेदिया, जो बाद में आर्मी चीफ भी बने, और लेफ्टिनेंट कर्नल सलीम कैल्ब, जिन्होंने खेमकरन में टैंकों का मुकाबला किया। और लेफ्टिनेंट कर्नल संत सिंह, जिन्होंने जंग बंदी के बाद भी एक अहम पोस्ट OP हिल पर कब्जा किया। ये किताब ऐसी बहुत सी मुतासिरकन कहानियों से भरी हुई है। यकीनन। क्या जंग में आम शहरियों का भी कोई किरदार था? जी बिल्कुल। टर्निंग द टाइड और ब्रेव मैन ऑफ वॉर दोनों में पंजाब के जो सरहदी इलाके हैं ना, वहाँ की आवाम की हिम्मत और मदद का जिक्र है। किस तरह की मदद? उन्होंने फौज के लिए खाना पहुंचाया, जख्मियों की देखभाल की, हौसला बुलंद रखा। रेलवे मुलाजमीन, ट्रक ड्राइवर्स, उन्होंने भी फौजी साजो सामान पहुंचाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। जबरदस्त। तो जंग का इख्तिताम कैसे हुआ और इन किताबों के मुताबिक नताइज क्या निकले? जंग 23 सितंबर 1965 को अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों से जंग बंदी पर ख़त्म हुई। फिर जनवरी 1966 में ताशकंद में मुआहदा हुआ, जिसके तहत दोनों मुल्क जंग से पहले की पोजीशनों पर वापस चले गए। और नताइज पर क्या राय है इन किताबों की? देखिए, नुकसानात और हतमी नतीजे पर तो दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ आ रहे हैं। 1965 टर्निंग द टाइड वाज़े तौर पर कहती है कि भारत जीता, खास तौर पर हाजी पीर पर कब्जा और खीमकरन में पाकिस्तानी हमले को नाकाम बनाने की बुनियाद पर। और द मॉनसून वॉर? द मॉनसून वॉर ज्यादा तफसीली है, वाकयात को ज्यादा गैर जानिबदारी से बयान करती है, लेकिन कभी कभी तफसीलात बहुत ज्यादा लगती हैं और हवालाजात की कमी महसूस होती है। और ब्रेव मैन ऑफ वॉर?
اس کتاب کا مقصد فتح یا شکست کا فیصلہ کرنا نہیں ہے، وہ تو بس انفرادی بہادری کو سلام پیش کرتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج ہم نے 1965 کی جنگ کو 3 مختلف کتابوں کے جائزوں کی روشنی میں دیکھا۔ جی، ہم نے جنگ کے پس منظر کو سمجھا، اہم واقعات جیسے حاجی پیر پر قبضہ اور خیم کرن کی لڑائی، فضائیہ اور بحریہ کے کردار اور انفرادی بہادری کی جو لازوال داستانیں ہیں ان کا احاطہ کیا۔ جی، اور یہ بالکل واضح ہے کہ یہ جنگ کئی پیچیدہ پہلوؤں پر مشتمل تھی۔ اس میں فوجی حکمت عملی تھی، قیادت کے فیصلے تھے، بروقت بھی اور شاید کچھ غلط بھی، ہاں، زمینی حقائق کی سمجھ تھی، اور سب سے بڑھ کر میدان میں لڑنے والے جوانوں کی ہمت، ان کی قربانی، ان سب کا کردار تھا۔ صحیح۔ ان ذرائع سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بھارت نے ابتدائی دھچکوں کے بعد، خاص طور پر آپریشن جبرالٹر اور جھم حملے کے بعد، نہ صرف مؤثر دفاع کیا بلکہ جارحانہ کارروائیاں بھی کیں، جنگ کا پاسا پلٹنے کی کوشش کی۔ خیم کرن میں پیٹن نگر کا بننا اور حاجی پیر پر قبضہ اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ بالکل۔ یہ کتابیں ہمیں جنگ کی ایک، آپ کہہ لیں، کثیر جہتی تصویر دکھاتی ہیں، جی، فوجی قیادت کی نظر سے، قومی فتح کے بیانیے کے طور پر اور انفرادی بہادری کی یادگار کے طور پر۔ ہر ایک کا اپنا زاویہ ہے۔ جی، اور یہ جائزہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر بھی غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ جنگ کی تاریخ آخر لکھی کیسے جاتی ہے؟ کیا کوئی ایک مکمل یا جامع تاریخ ممکن بھی ہے، یا یہ ہمیشہ مختلف نقطہ نظر، ذاتی تجربات اور قومی بیانوں کا ایک مجموعہ ہی رہے گی، جیسا کہ ان 3 کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے؟ بہت اہم نقطہ ہے۔ اور یہ بھی کہ ایک جنرل کے ہیڈ کوارٹر میں جو منصوبہ بنتا ہے اور سرحد پر لڑنے والے سپاہی کی جو حقیقت ہوتی ہے، اس کے درمیان جو فاصلہ ہے، اسے تاریخ کے صفحات میں کیسے سمویا جا سکتا ہے؟ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے۔